قریش کے معزز ترین جوان، بڑے طاقتور، بہادر، شیر دل، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، سارے شہیدوں کے سردار، میدان بدر میں شرک اور بت پرستی کے لشکر کو تہس نہس کرنے والے، اسلام اور توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے مشہور شاہ سوار۔ جی ناظرین، یعنی آج ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت طیبہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیر شاہ کرم ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ضیاء النبی جلد دوم میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ نقل کیا ہے، اور امام مستدرک نے بھی آپ کے حالات اور آپ کی زندگی پر لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کا نام مبارک حمزہ ہے، آپ کے القاب سید الشہداء، اسد اللہ، اسد الرسول، افضل الشہداء، کنیت ابو عمارہ ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام عبد المطلب ہے، یعنی شرکت رشتہ داری کے اعتبار سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زان ہوئے۔ پیر شاہ کرم ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ضیاء النبی کے جلد دوم میں آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ادھر سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ ابو جہل کی نظر جیسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی، اس کے دل میں پہلے سے ہی کینہ، حسد، بغض اور عداوت کی آگ لگی ہوئی تھی۔ جوالا بھڑکا ہوا تھا جو اس دن پھوٹ پڑا۔ اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کیا۔ جب صبر و وقار کے کوہ گرا نے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرمایا، تو اس کو اور غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنٹا تھا، اور معاذ اللہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز تھی جو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس دن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کرنے کے لیے گئے تھے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ شکار سے واپس آتے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں جو سرداروں کی محفل سجی ہوتی وہاں جاتے، سلام و کلام کرتے، خیریت دریافت کرتے۔ معمول کے مطابق اس دن بھی شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور ارادہ تھا بیت اللہ شریف جانے کا۔ راستے میں اس کنیز نے ان کا راستہ روکا اور بولنے لگی کہ اے ابو عمارہ، ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ہی ظلم کیا ہے اور بڑی تکلیف دی ہے اسے۔ پہلے وہ گالیاں دینا شروع کیا، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، پھر وہ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہیں لہو لہان کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ بھڑکا، آپ غصے سے آگ بگولے ہو گئے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے لوث پیار کرتے تھے۔ اب معمول کے خلاف، اب بیت اللہ کا طواف کرنے کے بجائے، سرداروں کی محفل میں جانے کے بجائے ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ جب تلاش کرتے کرتے جب گئے تو دیکھا کیا کہ ابو جہل اپنے مداحوں کی محفل میں بڑی شان سے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اور کچھ پوچھنے کے بجائے ان کے ہاتھ میں کمان تھی اور اس سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو لہو لہان کر دیا، اور کہا اے ابو جہل، تیری اتنی مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دے اور مارے، پریشان کرے؟ سن، میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے، جس دین کا وہ پرچار کرتا ہے، جس دین کی وہ تبلیغ کرتا ہے، سن، میں نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اور اگر تیری اتنی ہمت ہے تو آؤ مجھے روکو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر حمزہ نے یہ تو کہہ دیا،
اب جب گھر گئے وہاں سے جانے کے بعد رات میں جب سوئے تو انہیں ایک نفس نے یہ سوال پیدا کیا کہ یہ کیا کر دیا، رشتہ داری کے محبت میں بہہ کر کے آپ نے یہ دین، کس دین کا اعلان کر دیا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، جس دین کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا ہے اس دین کو قبول کر لیا۔ رات ایسی گزری۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا کہ میرے بھتیجے، جس دین کی تو تبلیغ کر رہا ہے، جس دین کا تو پرچار کر رہا ہے، اس دین کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہی تھے تاریکی کو مٹا کر کے روشنی پیدا کرنے کے لیے، کفر کو مٹا کر کے ایمان کی روشنی دینے کے لیے، جہنمی کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے راستے میں لے جانے کے لیے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت کو اس دل نشین انداز سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجا، اگر اس کے بعد، سب سے پہلے کہا انہوں نے کہ میں گواہی دیتا ہوں سچے دل سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے بھتیجے، اگر مجھے پوری دنیا کی سلطنت بھی کوئی لا کر کے دے دے اور کہے کہ اپنے پھر سے پچھلے دن میں چلے جاؤ تو میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو ایک قوت ملی، ایک طاقت ملی، ایک تقویت ملی، بے سہاروں کو سہارا ملا۔ جو لوگ نو مسلم کو پر ظلم کرتے تھے اس ظلم میں کمی آ گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے غزوات میں شرکت کی۔ جنگ بدر میں آپ نے بہت سارے دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا۔ جنگ احد کے دن بھی آپ نے خوب بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، پیش پیش اسلام کی خاطر رہتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے اپنے سینے کو ہمیشہ سامنے رکھتے۔ آخرکار جنگ احد کے دن یعنی 15 شوال کو وحشی نامی ایک شخص، جو بعد میں انہوں نے اسلام لایا، دھوکے سے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کی جب شہادت ہو گئی تو آپ کے ناش مبارک کی بے حرمتی کی ہندہ بنت عتبہ نے، اس نے بھی ایمان لایا بعد میں فتح مکہ کے دن۔ تو جب آپ کی ناش مبارک کی بے حرمتی کی اور میرے آقا نے دیکھا کہ آپ کی ناش مبارک کی بے حرمتی کی گئی ہے تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مقبولیت اور یہ اعجاز ملا آپ کو کہ جب جنگ احد کے تمام شہداء کی نماز جنازہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے لگے تو ہر شہید کے ساتھ اللہ کے رسول نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخ کے کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی گویا کہ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً صاحب، یقیناً ناظرین، یہ تاریخ کی ایک سنہرے واقعات ہے اور سنہری سیرت طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے اور تلقین کرنی چاہیے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، تاکہ اپنے آبا اور اجداد اور اپنے بزرگوں اور سلف اور خلف کے تاریخ کو پڑھیں، تاکہ ان کا خلوص اور ان کی خاصیت اپنے اندر بھی آ جائے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے جو آپ کو فضیلتیں ملی، تاریخ کے کتابوں میں اور کتب احادیث میں آپ کے فضائل و مناقب بہت ملتے ہیں، لیکن ناظرین، آپ کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے تعلق سے ایک دو باتیں عرض کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دشمن تھا اور آپ دشمن سے لڑ رہے تھے، جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ سنو کفار، انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں۔ مزید اس تعلق سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ امیر حمزہ کا نام آسمان میں مقدس ترین الفاظ میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، یعنی حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر ہے۔
ناظرین اکرام، یہ دیکھا آپ نے جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جیسے بہادر شخص ایمان لائے تو اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو قوت ملی، اور اسلام کی تبلیغ اور اونچی طریقے سے جاری و ساری ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے بچوں کو اپنے سلف اور خلف اور بزرگوں کی تاریخ پڑھائیں، تاکہ ان کی خصوصیت اپنے دل میں آئے اور ہمیں یہ جانکاری ہو، ہمیں یہ علم حاصل ہو کہ ہاں ہماری تاریخ کیا تھی، ہم کس منزل پر تھے، کم تعداد میں ہوتے تھے تو کامیابی کیسے ہماری قدم چومتی تھی۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ مزید اور مقدس ذات کی مختصر سوانح حیات سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چینل پر ان کی ولادت اور ان کے شہادت یا ان کے وصال کے موقع پر جو بھی ہستی ہو ان کی سوانح حیات کو پیش کی جائے گی۔ آپ ہم سے جڑے رہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیے صدقہ جاریہ کے طور پر، تاکہ تمام لوگوں کو یہ جانکاری پہنچ جائے۔ میری کوشش ہے کہ ہر ذات مقدسہ کے ولادت کے موقع پر اور ان کے وصال کے موقع پر ان کی سیرت طیبہ مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔